اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پریکٹیکل طور پر بتائیں گے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے۔ سوائے چند جو افعال ہیں ان کے تمام کی تمام نماز ایک ہی ہے، جیسے مرد پڑھتا ہے ایسے ہی عورت پڑھتی ہے۔ چند افعال ایسے ہیں کہ جن میں مرد اور عورت دونوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ مرد کچھ اور طریقے سے ادا کرتا ہے اور عورت جو ہے وہ اور طریقے سے ادا کرتی ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مرد مغرب اور عشاء کی اور صبح کی نماز کو بالجہر یعنی بلند آواز سے پڑھنا اس کے لیے واجب ہے، لیکن خاتون کے لیے ایسا نہیں ہے۔ بالخصوص اگر وہ نامحرم وہاں پر موجود ہیں اور آواز سن سکتے ہیں تو اس صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ مغرب عشاء اور صبح کی نماز جو بالجہر پڑھنا مرد کے لیے ضروری ہے وہ آہستہ ہی پڑھے، وہ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے بعد افعال میں جو پہلا فرق ہے وہ مرد اور خاتون کے کھڑے ہونے میں ہے۔ مرد اور طریقے سے کھڑا ہوگا اور خاتون اور طریقے سے کھڑی ہوگی۔ مثلا مرد جو ہے جب کھڑا ہوگا تو یہ دیکھیں آپ کے بچہ کھڑا ہے تو اس کے پاؤں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہے، تھوڑا سا بیٹا اور فاصلہ کریں، یہ اتنا فاصلہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، یعنی ایک بالش کے مطابق، یعنی زیادہ پاؤں کھلے ہوئے بھی نہ ہوں اور بالکل جڑے ہوئے بھی نہ ہوں۔ اور اس کے برعکس جو ادھر ہو جائیں بیٹا، جو خاتون ہے جب وہ نماز پڑھے گی تو پہلے تو کوشش کرے کہ اس کے پاؤں نظر نہ آ رہے ہوں، جس طرح کہ اس بچی کے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اگر پاؤں نظر بھی آتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ پاؤں جو ہے وہ ملے ہوئے ہوں۔ زیادہ سے زیادہ آپ ایک دو انگلی کا فاصلہ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ دونوں پاؤں جو ہے وہ بچی کے، خاتون کے، عورت کے وہ ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ جس طرح اس بچی کے بیٹا یہ اٹھائیں، یہ پاؤں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، اس طرح سے ہونے چاہیے، یعنی عورت اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے گی۔ اور دوسرا فرق وہ رکوع میں ہے۔ مرد کیسے رکوع کرے گا آئیے پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں۔ بیٹا رکوع کریں آپ۔ یہ جب مرد رکوع کرتا ہے تو اس کی یہ والی کونیاں جو ہے وہ تھوڑی سی باہر ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے یہ دونوں کونیاں جو ہے یہ باہر نکلی ہوئی ہیں، یہ مستحب ہے، مرد کے لیے مستحب ہے۔ اور عورت کس طرح سے رکوع کرے گی آئیے دیکھتے ہیں۔ بیٹا کریں رکوع۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ جھکے گی بھی نہیں خاتون، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو کونیاں ہیں وہ باہر کی طرف نہیں نکلی ہوں گی بلکہ وہ اندر کی طرف ہوں گی، اس طرح سے۔ یہ بچی کی جو اندر ہی ہیں کونیاں، اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ جھکی ہوئی بھی نہیں ہے، جبکہ جو مرد ہے وہ مکمل طور پر جھکے گا۔ اس کے بعد جو فرق ہے وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو مرد اور خاتون کے سجدے میں جانے میں وہ فرق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بیٹا آپ سجدے میں جائیں۔ یہ بچہ جب سجدے میں گیا ہے تو اس نے پہلے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دونوں ہاتھ رکھے ہیں، اس کے بعد اپنے گھٹنے رکھے ہیں اور پھر پیشانی رکھی ہے، جبکہ جو خاتون ہے وہ پہلے اپنے گھٹنے رکھے گی، اس کے بعد اپنے ہاتھ رکھے گی اور پھر پیشانی رکھے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بیٹا سجدے میں جائیں۔ یہ پہلے گھٹنے رکھے، اس کے بعد ہاتھ اور پھر اس کے بعد پیشانی، اس طرح سے عورت سجدہ کرے گی۔ اور پھر سجدہ کرنے میں بھی فرق ہے۔ سجدہ کرنے میں کیا فرق ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سجدے میں جب مرد جاتا ہے سجدے کی حالت میں تو اس کی یہ کونیاں وہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، دونوں کونیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور جو اس کی پشت ہے وہ بلند ہے، بلند پشت سے وہ سجدہ کرتا ہے، جبکہ خاتون اس کے برعکس ہے، اس کی جو کونی ہیں وہ بھی اندر کی طرف ہوتی ہیں اور اس کی جو پشت ہے وہ زیادہ بلند نہیں ہوتی۔ آئیے پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں خاتون کس طرح سجدہ کرے گی۔ یہ دیکھیں خاتون جو ہے وہ اس کی کونیاں وہ اندر کی سائڈ پہ ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو پشت ہے وہ بھی زیادہ بلند نہیں ہے، بلکہ جتنا اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھ سکتی ہے عورت وہ اپنے جسم کو سمیٹ کر رکھے گی۔
یہ فرق تھے اعمال کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ مرد کے لیے اپنے بالوں کو چھپانا یا جسم کے دوسرے اعضاء کو مکمل طور پر چھپانا وہ ضروری نہیں ہے، فقط شرمگاہوں کو چھپانا اور جو عام طور پر بدن اس کو ڈھانپا جاتا ہے وہی ڈھانپنا وہ ضروری ہے، وإلا اس کے علاوہ وہ چیزیں اس کو مثلاً پاؤں کے تلوے اگر نظر آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح سے اگر آپ کی کلائیاں نظر آ رہی ہیں، کونیاں نظر آ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو خاتون ہے اس کا فقط یہ چہرہ نظر آئے گا جو آپ وضو میں دھوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جو کونیاں ہیں وہ کلائیاں جو ہیں وہ آپ کی نظر نہیں آنی چاہیے۔ جس طرح یہ میرا بازو ہے، اس سے زیادہ ہاتھ خاتون کے نظر نہیں آ سکتے، چہرہ دونوں ہاتھ نظر آ سکتے ہیں۔ اور پاؤں جو ہے اگر نامحرم نہیں دیکھ رہا تو پھر پاؤں کے تلووں کو چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نامحرم دیکھ رہا ہے تو اس صورت میں خاتون جو ہے وہ اپنے تلووں کو بھی چھپائے گی، فقط جو پاؤں کا ظاہری حصہ ہے وہی نظر آ سکتا ہے۔ دعا ہے رحیم پروردگار کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق صحیح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔